لیگ میں حصہ لیا اور میں سمجھتا ہوں ایسے اور ٹورنامنٹس کا انعقاد کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کھیلوں کے میدان کے اندر جس طریقے سے یہ ٹیپ بال ٹورنامنٹ کیا گیا ہے اسلام آباد میں ایک رونق لگی رہی. میں اوپننگ میچ پہ بھی یہاں آیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج بھی ایک بڑا اچھا فائنل میچ ہوا جو خیبر ٹی وی نے ون کیا. جنگ میڈیا گروپ جو ہے وہ رنر اپ رہے. تو میں جنگ میڈیا گروپ کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک فائنل میں پہنچے, دوسرا اس ٹورنامنٹ کو آرگنائز کرنے میں بھی ان کا بڑا کردار رہا. تو جنگ میڈیا گروپ جو ہے وہ مبارکباد کا بھی مستحق ہے اور میں سب سے بڑھ کے خیبر ٹی وی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی ٹیم جو ہے آج یہاں پہ فائنل جیتی ہے. تو یہ اسی طریقے سے اسپورٹس مین اسپرٹ اور ملک کے اندر کھیلوں کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے اور حکومت بھی اس پر پوری طرح کاربند ہے کہ ٹیلنٹ کو مزید ابھارا جائے. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ہماری کرکٹ ٹیم بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وکٹریز جو ہے وہ سمیٹ رہی ہے, جس کے اندر آپ نے بھی ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان کی ٹیم جیتی, اس سے پہلے آسٹریلیا کے اندر آسٹریلیا کو ہرایا, ساؤتھ افریقہ میں جو ہے بڑی اچھی پاکستان ٹیم کی پرفارمنس رہی اور الحمدللہ اب ہم چیمپئنز ٹرافی ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان میں ہونا اتنے عرصے کے بعد ایک بڑا ٹورنامنٹ ہے, یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور رونقیں لوٹ آئیں گی ہمارے کرکٹ گراؤنڈز میں. کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے کرکٹ گراؤنڈز ویران ہو گئے ہیں, تو اب جب یہ چیمپئنز ٹرافی ہوسٹ ہوگی اور دنیا کی تمام بہترین ٹیمز بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے اندر آئیں گی اور وہ اپنا کھیل پیش کریں گی اور شائقین کرکٹ جو ہیں وہ بہترین کرکٹ کی پرفارمنس دیکھنے کو ان کو ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں محسن نقوی صاحب چیئرمین پی سی بی کی بڑی کاوش ہے, پی سی بی کی پوری مینجمنٹ کی بڑی کاوش ہے, انہوں نے بڑی ٹف نیگوسیشنز کی ہیں آئی سی سی کے ساتھ بھی, اور وزیر اعظم صاحب نے بھی بھرپور طور پہ پوری ٹیم کو امپاور کیا ہے کہ پاکستان میں اتنے اچھے ایونٹس ہو رہے ہیں. ابھی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ایونٹ ہوا 27 ایئرس کے بعد, اسی طرح چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے, تو چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل ہیں. پاکستان جو ہے فخر محسوس کرے گا کہ پاکستان میں اتنا بڑا کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. تو میں میڈیا چینلز کو بھی, تمام میڈیا چینلز کی جو مینجمنٹ ہے ان کو مزید بھی کہوں گا کہ اس طرح کے ٹورنامنٹس کا انعقاد جو ہے وقتاً فوقتاً ہونا چاہیے اور منسٹری آف انفارمیشن کی طرف سے بھی میڈیا چینلز کو مکمل سپورٹ ملے گی. آج ہم نے یہاں پرائز منی بھی منسٹری کے بہاف پہ ڈسٹریبیوٹ کی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ منسٹری آف انفارمیشن بھی جو کردار ادا کر سکے ان ٹورنامنٹس کے انعقاد کے لیے, ہمارا بھرپور تعاون جو ہے وہ تمام چینلز کی مینجمنٹ کے ساتھ ہوگا کہ ایسے مزید ٹورنامنٹس ہم کریں اور میڈیا کی ٹیمز کھیلیں اور اس کی اچھی کوریج ہو اور پورے پاکستان کے اندر ایک اچھا میسج جائے پاکستان کی سپورٹس کے حوالے سے. منسٹر صاحب, اور ہم نے جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو جو ہے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو اکانومی کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں اور مہنگائی کم ہو رہی ہے, ہمارا انٹرسٹ ریٹ نیچے جا رہا ہے, دنیا کے بہترین جو مالیاتی ادارے ہیں پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, اسٹاک مارکیٹ دن بدن اوپر جا رہی ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے جو 8 فروری آنے والا ہے اس کو یوم تعمیر و ترقی کے طور پہ منانے کا اعلان کیا ہے کہ ایک سال جو ہے ہوگا الیکشنز کو پورا ہوگا. تو یہ سال کامیابیوں کا سال رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اکانومی نے ریوائیو کیا ہے, اکانومی گروتھ کی طرف جا رہی ہے, پاکستان میں بڑے بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں, ہر طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں, پاکستان کو فتوحات مل رہی ہیں مختلف شعبوں میں. تو ہم 8 فروری کو بھرپور طریقے سے یوم تعمیر و ترقی کے طور پہ منائیں گے اور 8 فروری کو یوم تعمیر و ترقی والے دن پاکستان کے ہائی اچیورز کو بلا کے ریکگنائز کیا جائے گا, ایوارڈز دیے جائیں گے اور ملک کی یوتھ کو ریکگنائز کیا جائے گا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اہم سال ثابت ہوا ہے الیکشن کے بعد اور ڈیفالٹ کے دہانے سے ہم گروتھ کی طرف آئیں. آپ نے یہ کہا کہ اسپورٹس مین اسپرٹ کی بات کی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں بھی اسپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیے اسپورٹس مین اسپرٹ تو ہر جگہ ہونی چاہیے اور ہر فیلڈ میں اسپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ ساتھ بڑے دل کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. تو میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اسپورٹس مین اسپرٹ سے ہی چیزیں آگے چلتی ہیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک رواداری اور ایک اچھے رویوں کی ہم ایک توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ ہونے چاہیے اور تلخیاں ختم ہونی چاہیے اور کھیل کے میدان ہو, سیاست ہو, ہر جگہ پہ اس کو فروغ ملنا چاہیے. منسٹر صاحب, ویسے تو یہ سارے جتنے بھی جرنلسٹ کھڑے ہیں, جتنے مائک پڑے ہیں, سب آپ کے انڈر ہیں, لیکن خاص طور پہ پی ٹی وی کی بات کروں گا. جو فیملی چینل سمجھا جاتا تھا, کرنٹ افیئر بھی دیتا تھا, انٹرٹینمنٹ بھی کرتا تھا, ہم کی اسپورٹس میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا, لیکن کیا بات ہے آج کل مالی مشکلات کا شکار ہے, یہ کب تک حل ہو پی ٹی جائے وی گا؟ بالکل مالی مشکلات کا شکار نہیں ہے. ابھی ہم نے آئی سی سی کی بہت بڑی پیمنٹ کی ہے اور چیمپئنز ٹرافی کے رائٹ سیکیور کیے ہیں. بڑے بڑے ٹورنامنٹ ہم دکھاتے ہیں پی ٹی وی کے اوپر. تو
तो मैं पीटीवी की रिवाइवल के लिए काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला जब तक पीटीवी रिवाइव नहीं हो जाएगा तब से चैन से नहीं बैठेंगे। अगर अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है बतौर वज़ीर इत्तलात व नशरियात, तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी जो मैं कामयाबी समझता हूँ वो ये होगी कि अगर पीटीवी एज अ स्टेट टेलीविज़न को हम रिवाइव करें। देखिए प्राइवेट सेक्टर के एंकर्स आए हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के गेस्ट को हमने लाजिम किया है कि वो शोज़ के अंदर आएंगे। उसके साथ साथ एनालिस्ट जो मर्जी सोच रखता हो, जिस मर्जी पार्टी की तरफ झुकाव हो, जितने प्राइवेट एंकर्स हैं, खुली छूट है, किसी किस्म की कोई सेंसरशिप नहीं है। तो मैं समझता हूँ यही रवैया है जिससे हम मज़ीद जो है इस चैनल को फ़रोग भी देंगे, ये बढ़ेगा भी और इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि हर तरह के व्यूज़ जो हैं वो स्टेट टेलीविज़न पे आना शुरू होंगे। तारा साहब, जिस तरह आपने बात की कि तलखियाँ कम होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, कितने पुर उम्मीद है आप? देखिए मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात एक सियासी इस्तेहकाम के लिए हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है और मईशत की जो बहाली है वो हो चुकी है और अब ग्रोथ की तरफ मामला है। तो उसमें इंशाल्लाह ताला जब सियासी इस्तेहकाम भी आएगा और वो मुआशी इस्तेहकाम के साथ जुड़ जाएगा तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे एक जो डेवलपमेंट का हमारा एक एजेंडा है उस पर कारबंद हो जाएगा। तो मैं अच्छी उम्मीद रखता हूँ कि हमें इंशाल्लाह ताला नेगोशिएशन का भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया।